محترم ناظرین السلام علیکم۔ میرے شوہر کو ماڈل لڑکیاں پسند تھیں جسے وہ اپنے دوستوں سے ملوا سکے، اس لیے میرا شوہر مجھ سے برزن رہتا تھا۔ جب میری بڑی بہن دبئی سے آئی اور یہ سب دیکھتے مجھے ایک بڑے سے پارلر میں لے گئی تھی اور مجھے اسٹائلش وغیرہ بنوا کر لائی تو میرا شوہر مجھے دیکھتا رہ گیا، لیکن پاؤں تلے زمین جب کھسکی جب میرا جگہ میری چھوٹی بہن کو گلے۔ سماویہ اور مومنہ دونوں بہنیں تھیں، لیکن دونوں کے طور اتوار میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ سماویہ فیشن کی دل دادا اور مومنہ حجاب کے بغیر گھر سے باہر نہ جاتی تھی۔ سماویہ ہر ہفتے پارلر جاتی اور مومنہ نے کبھی پارلر کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ ان کے دونوں بڑے بھائی اپنی فیملیز کے ساتھ دبئی میں رہائش پذیر تھے۔ باپ بھی بڑا اور کامیاب بزنس مین تھا، خوشحال گھرانہ تھا۔ مومنہ کی ماں بھی فیشن کی دل دادا تھی، مگر مومنہ کو بننے سنورنے کا قطعی شوق نہ تھا۔ ماں بھی اسے کوستی رہتی اور سماویہ بھی اس کا مذاق اڑاتی، مگر مومنہ کسی کی نہ سنتی تھی۔ مومنہ زیادہ تر وقت عبادت میں گزارتی، اس لیے بڑا سا دوپٹہ اپنے ارد گرد لپیٹتے رکھتی تھی۔ باپ بیوی سے کہتا کہ تم اسے اس کے حال پر کیوں نہیں چھوڑ دیتی، وہ جسے چاہے رہے، کوئی گناہ تو نہیں کر رہی نا، پردہ ہی تو کرتی ہے، سادگی پسند ہے لڑکی۔ مومنہ کی ماں نے شوہر کو غصے سے دیکھ کر ناگواری سے کہا، جانتے ہیں اسے مجھے کسی فنکشن میں اپنے دوستوں کو ملواتے ہوئے کتنی شرم آتی ہے۔ پڑھائی سے یہ فارغ ہو چکی ہے، لگتی ہی نہیں کہ محترمہ نے PhD کر رکھی ہے۔ نوکری کرے، باہر نکلے، کوئی دنیا دیکھے تو شاید اسے عقل آئے۔ کہتی ہے جب گھر کا نظام اچھا چل رہا ہے تو پھر باہر نوکری کرنے کی خواری کیوں اٹھائے، وہی گھر بیٹھ کر عبادت میں وقت گزارے۔ اپنی دوست کی پارٹی میں لے کر گئی، وہاں بہت اچھی فیملیز آئی ہوئی تھیں۔ میں نے سوچا کہ شاید اس کی بھی کوئی بات وغیرہ بن جائے، مگر اس نے وہاں بھی کسی سے کوئی فالتو بات چیت نہ کی، بلکہ ان کی کام والی بوڑھی ماسی کو کھانے پینے کی چیزیں لا لا کر دیتی رہی تھی۔ اس کو گفٹس کے پاس بٹھایا گیا تھا، یہ بھی سارا وقت اس کے پاس بیٹھی گپ شپ کرتی رہی۔ مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگوں نے تو اسے ماسی کا رشتہ دار ہی سمجھا ہوگا۔ اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے میں اسے کسی سے ملوا نہ سکی کہ کپڑے بھی اپنی مرضی کے سمپل سے پہن کر گئی تھی۔ اس کی بہن سماویہ ہے جو ریگولر پارلر جاتی ہے، مجھے اسے کبھی بھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دونوں بہنیں ایک ہی کالج میں پڑھتی تھیں، مگر اکثر لوگ انہیں سگی بہنیں ہی نہیں سمجھتے تھے۔ سماویہ اسکوٹی پر کالج جاتی تھی اور مومنہ ایک چھوٹی سی گاڑی میں جاتی جو اس نے باپ سے فرمائش کر کے لے لی تھی کہ بڑی گاڑی اسے نہیں چاہیے۔ حالانکہ گھر میں سب کے پاس اپنی الگ الگ بڑی بڑی گاڑیاں موجود تھیں۔ اس کی والدہ اپنی گاڑی ڈرائیو کر کے اپنی جاب پر جاتی تھی، وہ ایک فلاحی ادارے کی سوشل ورکر تھی۔ اس کا باپ اپنی گاڑی لے کر جاتا اور سماویہ نے سکوٹی رکھی ہوئی تھی، اسے جب گاڑی کی ضرورت ہوتی وہ والدہ یا والد کی گاڑی لے جاتی تھی۔ سماویہ کی بہت سی اس جیسی ماڈرن سہیلیاں تھیں، جبکہ مومنہ کسی کو دوست نہ بدلتی تھی۔ یہی کہتی کہ اپنی بہن اور امی کی طرح میں ہر وقت دوستوں کے ساتھ ہی لگی رہوں اور اپنے گھر والوں کو کمپنی انجوائے نہ کروں۔ ان کے گھر میں بھی ہر وقت تقریبات ہوتی رہتی، مگر مومنہ اپنے روم میں بند ہو کر رہ جاتی تھی۔ اسے ان لوگوں سے ملنے کا قطعی شوق نہ تھا۔ اس سلسلے میں وہ کئی بار ماں سے ڈانٹ بھی کھا چکی تھی، مگر اس کے باپ نے بیوی کو سختی سے کہا تھا کہ اسے جو پسند نہیں تو زور زبردستی اس پر تھوپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وجہ سے مومنہ کی ماں اسے پارلر بھی نہ لے کر جاتی تھی۔ مومنہ چونکہ ہر وقت شلوار قمیض میں ملبوس رہتی تھی، مگر اس کی ماں اور بہن جینز اور ٹراؤزر اور بغیر دوپٹے ہر جگہ آتی جاتی تھیں، جبکہ مومنہ اپنے کپڑے خود خریدتی اور درزن سے سلواتی تھی۔ کام والی ماسی کے رشتہ دار کے گھر گلی محلے میں کپڑے سلوانے لینے اور دینے جاتی اور ان کی مدد امداد بھی کرتی رہتی تھی۔ مومنہ کی ہزار کوششوں کے باوجود کہ اس کی امی اور بہن نے اپنی روش نہیں بدلی اور نہ ہی فیشن کو خیر آباد کہا۔ وہ کہتی کہ بے شک فیشن کا شوق پورا کر لو، بننا سنورنا عورت کا حق ہے، صرف اپنے شوہر کے لیے، مگر گھر کی چار دیواری میں رہ کر اس کے گھر میں بھی ہر وقت پارٹیاں چلتی رہتی۔ کبھی ماں اپنے حلقہ احباب کے دوست کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر رکھ لیتی تو کبھی باپ بزنس پارٹی گھر میں رکھ لیتا تھا۔ خوب ہلہ گلہ مچا رہتا۔ مومنہ ان پارٹیوں سے سخت تنگ پڑتی تھی کہ انسان اپنے ہی گھر میں سکون سے نہیں رہ سکتا۔ نماز کے اوقات میں اسے بہت مسئلے مسائل ہوتے۔ مومنہ کے باپ نے
اپنے گھر والوں سے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو میں نے آزادی تو دی ہوئی ہے، مگر آپ لوگوں نے کوئی مرد دوست نہیں بنانا۔ بیٹی سماوی کو اچھی طرح سمجھا دو کہ کلاس فیلو دوست صرف لڑکیاں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے جیسی ہی ایک فیملی کی بیٹی کی ساتھ شادی کے بعد مسئلے مسائل شروع ہو گئے تھے۔ جب اس کا شوہر ان پر ان دوستوں کی وجہ سے شک کرنے لگا اور اس پر الزام تراشی کرتا تھا، وہ روتی اور کہتی کہ اس کے ماں باپ نے تو کبھی اس لڑکوں سے دوستی کرنے سے منع نہیں کیا، نہ گھر لانے سے، نہ ان کے ساتھ گھومنے پھرنے سے۔ تو وہ اسے کہتا تم پاکستان میں رہتی ہو، یورپ ملک میں نہیں، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ کل کو میری بیٹیوں کے ساتھ بھی یہ مسائل ہو جائیں۔ مومنہ کی ماں نے کہا مومنہ تو کسی مرد کی طرف دیکھتی تک نہیں ہے۔ ہاں البتہ سماویہ کو میں اچھی طرح سمجھا دوں گی کہ تمہارے باپ نے یہ بات سمجھائی ہے، بجائے پابندی لگانے کے اسے سمجھانے سے یہ بات اسے اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ مومنہ کی ماں اکثر شوہر سے مومنہ کے گلے شکوے کرتی رہتی تھی۔ وہ شوہر کو ناگوار سی شکل بنا کر بتانے لگتی کہ آپ کی لاڈلی بیٹی مومنہ صاحبہ اب گھر میں ملازموں کا کھانا وہی پکوانا شروع کر دیا ہے، اور وہ ہمیں دیکھ دیکھ کر ترستے رہتے ہیں اور ہمیں ان کو ترسانا نہیں چاہیے۔ شوہر نے بیوی سے کہا تو اس میں پریشانی کیا ہے، کون سا آپ خود بناتی ہیں؟ وہ غصے سے بولی جانتے ہیں پورے نوکروں کی فوج ہے۔ شوہر نے طنزیہ کہا کوئی بات نہیں، ویسے بھی تو آپ سوشل ورکر کی صدر بنی ہوئی ہیں اور جا جا کر تقریبات میں بھاشن دیتی رہتی ہیں کہ غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور گھر میں یہ تضاد کیوں؟ کیا فرق پڑ جائے گا اگر چند غریب ملازم جو دن رات ہماری خدمت کرتے رہتے ہیں، اگر وہ بھی ہمارے ساتھ اچھا کھانا کھا لیں گے تو کون سی کمی ہو جاتی ہے؟ ہمیں ماشاءاللہ اوپر والے نے اتنا دیا ہوا ہے کہ 1000 بندہ بھی روز کھائے تو فرق نہ پڑے۔ وہ تو شکر الحمدللہ کہ مومنہ کو گھر کا کھانا پسند ہے، اور اس نے اچھی ملازمہ کھانا پکانے کے لیے رکھی ہوئی ہے جو زبردست کھانے بناتی ہے کہ آپ کی فرینڈز بھی آپ سے فرمائش کر کے اس سے پکوا کر لے جاتی ہیں، ورنہ باہر کے جنکس فوڈ کھا کھا کر تنگ پڑا ہوتا ہوں۔ یہ سوچ کر خوشی ہوتی ہے کہ گھر جا کر گھر کا کھانا نصیب ہوگا۔ آپ تو حسب عادت اسے ذلیل و رسوا کرتی رہتی ہیں۔ مگر سماویہ نے کہا کہ ماں جی پلیز کوک ماسی کو کچھ مت کہنا، ورنہ وہ چھوڑ کر چلی گئیں تو ہمیں پھر باہر کے کھانے کھانے پڑیں گے۔ میری فرینڈز تو شوق سے ادھر کھانا کھانے آتی ہیں۔ شکر ہے کہ آپ نے سماویہ کی بات تو مانی۔ پھر مسکرا کر بولے میری تو اس گھر میں چلتی ہی نہیں ہے۔ بیوی نے مسکرا کر گھورا۔ سماویہ اور مومنہ ایک ہی روم میں سوتی تھیں۔ ویسے بھی ان کا گھر کافی بڑا تھا اور کافی کمرے فالتو بڑے تھے، مگر مومنہ کے والد صاحب کہتے ہیں کہ دونوں سسٹرز ایک روم میں سویا کریں گی تاکہ ایک دوسرے سے پیار بھی بڑھے اور ایک دوسرے کی خیر خبر بھی ملتی رہے۔ پھر تو انہوں نے ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے دور ہی چلے جانا ہے۔ دونوں کے مزاج میں بہت فرق تھا اور ایک روم میں دونوں کو کبھی مسائل بھی پیش آتے رہے۔ سماویہ دیر تک جاگتی اور لیپ ٹاپ پر موویز اور انگلش سیریز دیکھتی رہتی۔ مومنہ نے جلدی سونا ہوتا تھا کیونکہ اس نے تہجد کے لیے بھی اٹھنا پڑتا تھا۔ وہ اسے جلدی سونے کا کہتی تو وہ نہ مانتی۔ دونوں میں جھگڑا ہونے لگا تو اس کے باپ نے انہیں الگ روم میں سونے کی اجازت دے دی تھی۔ بچپن میں وہ دونوں جب اکیلی ڈرتی تھیں تو ایک دوسرے کا سہارا بن جایا کرتی تھیں۔ سماویہ بہت ڈرتی تھی تو مومنہ اسے بہت تسلیاں دیتی رہتی تھی۔ ان کے دونوں بھائی تو ہمیشہ سے ہاسٹل میں رہے اور پھر وہاں سے نکلے تو باہر کے ملک میں اسٹڈی کے لیے چلے گئے تھے، اور وہیں ایک پاکستانی فیملیز میں ان کی شادیاں ہو گئیں اور وہ وہیں کے ہو کر رہ گئے تھے۔ مومنہ کبھی کبھی سوچتی کہ اس کے دونوں بھائی اپنے گھر ہمیشہ مہمانوں کی طرح ہی آئے اور پردیس میں جا بسے، کاش وہ بھی ان کے ساتھ گھر میں رہتے۔ اس نے اپنی امی جان سے کتنی بار کہا کہ ماں جی بھائیوں کو اپنے گھر میں رہنا چاہیے، کیا پرابلم ہے، کیا مسئلہ ہے گھر میں رکھنے کے؟ وہ جواب میں بڑے آرام سے کہتی کہ توبہ کرو، ان دو شیطانوں کو میں گھر میں کنٹرول نہیں کر سکتی تھی، بہت لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ ادھر وہ منظم طریقے سے زندگی بسر کر رہے ہیں، گزار رہے ہیں، ورنہ مجھے تو فرصت کہاں ہے۔ وہ اکتائے ہوئے لہجے میں کہتی امی جان آخر آپ کیوں ایک فضول مصروف زندگی گزار رہی ہیں؟ اپنے گھر اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریں۔
ماں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، تم جانتی تو ہو میں سوشل ورک کرتی ہوں جو غریبوں کے بھلے کے لیے ہوتا ہے۔ ابھی پچھلے ویک کتنی غریب لڑکیوں کی شادی کروائی ہے۔ مومنہ بولی، ماں جی اس کام کے لیے کسی غریب عورت کو تنخواہ پر رکھ لیں، اس کا بھی بھلا ہو جائے گا اور آپ بھی فیملی اور گھر کو انجوائے کر سکیں گی۔ اس کی ماں اسے غصے سے بولی، ایک غریب عورت کا گھر زیادہ ڈسٹرب ہوگا، اس کی فیملی مسئلے مسائل کا شکار ہو جائے گی۔ اگر اسے جاب دے دی تو یہ کام ہم لوگوں کو ہی سوٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہم نوکر برداشت کر سکتے ہیں اور وہ لوگ نوکر برداشت نہیں کر سکتے۔ مومنہ کے باپ نے بیوی کی طرف دیکھ کر چائے کا کپ پیتے ہوئے کہا، ویسے ڈیر ہماری بیٹی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اب آپ گھر میں اپنی بیٹیوں کو کمپنی دیں، کل کو یہ اپنے گھروں کو چلی جائیں گی، پھر آپ ان کے بغیر اداس ہو جائیں گی۔ مومنہ جھٹ بولی، ماں باپ کبھی اداس یا بور نہیں ہوتے، یہ دونوں لفظ ان کی لائف کی ڈکشنری میں نہیں ہیں۔ ارے جو ہر وقت دوسروں کے غم میں گھلتے رہتے ہیں وہ اپنے آپ کو 100 طرح کی بیماریاں لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کسی چیز کو بھی فیملی میں نہیں سوچنا چاہیے، زندگی ایک بار ہی ملتی ہے، جب سے ریٹائر ہوئی ہوں تب سے ہی یہ کام شروع کیے ہیں۔ مومنہ بولی، ماں جی آپ نے تو ریٹائرمنٹ بھی جلدی لے لی تھی، آپ کو شادی کے بعد جاب کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ جب اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم تھا تو جاب کرنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ اس کی ماں نے ناگواری سے کہا، کیا اتنا پڑھ لکھ کر فارغ گھر بیٹھ جاتی؟ مومنہ نے اکتاتے ہوئے لہجے میں کہا، ماں جی فارغ کیوں، اپنے بچوں کی ذمہ داریاں پوری کرتی۔ ماں نے تیز لہجے میں تقریباً چیختے چلاتے ہوئے کہا، کیا میں نے کبھی اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی؟ اچھے سکولوں میں ڈالا، مہنگے ٹیوٹر رکھ کر دیے، جم کروایا، سوئمنگ سکھائی، کیا کمی چھوڑی ہے؟ آدھی رات کو بھی اگر واپس آتی تو تم لوگوں کے روم میں ضرور جاتی۔ مومنہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ماں جی سارا دن رات ہمیں ملازموں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر خود اپنی فرینڈز کے ساتھ وقت گزارا، اور آدھی رات کو ایک چکر ہمارے روم کا لگا لینا، اس سے ہمیں کیا فائدہ ملتا؟ کیونکہ ہم تو سو رہے ہوتے تھے، ہمیں تو جاگتے ہوئے بھی آپ کی کمپنی چاہیے تھی۔ جانتی ہیں ہم بار بار ملازموں سے پوچھتے تھے کہ ہمارے ماں باپ واپس آ گئے، اور ہر بار ہمیشہ کی طرح یہی جواب ملتا تھا، نہیں ابھی نہیں آئے ہیں، اور ہم مایوس اور اداس ہو کر سو جاتے تھے۔ سماویہ چھوٹی تھی، وہ میری ننھی سی گود میں چھپنے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ ماں جی اب تو ہمیں وقت دے دیں۔ اس کی ماں بڑے سپاٹ لہجے میں بولی، تم لوگ ناشکری ہو، ارے ایسی زندگی کے لوگ خواب دیکھا کرتے ہیں، ایسے والدین پر فخر کرتے ہیں جن کی سوسائٹی میں کوئی عزت اور مقام ہوتا ہے۔ سماویہ بھی تو تمہاری ہی بہن ہے، وہ بچپن سے اپنی زندگی انجوائے کرتی آ رہی ہے، اس نے تو کبھی مجھے تمہاری طرح کے گلے شکوے نہیں کیے۔ وہ اپنی لائف کو بھرپور طریقے سے گزارتی ہے، دوسروں پر انحصار نہیں کرتی کہ ماں یا بابا آئیں گے تو تب ہی وہ خوش ہوگی۔ اپنی خوشیاں خود ڈھونڈنی پڑتی ہیں، کوئی کسی کی خوشی کا ٹھیکہ نہیں لیتا۔ ہر بندے کی اپنی لائف میں ہزاروں ذاتی کام ہوتے ہیں، کوئی کسی کے لیے وقت نہیں نکال سکتا۔ آج کل سب کی بہت مصروف زندگی ہو گئی ہے۔ میرے اور تمہارے بابا میں لڑائی اسی وجہ سے نہیں ہوتی کہ ہم ایک دوسرے سے ملتے ہی کم ہیں، اور غریب لوگ کیوں آپس میں ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس زیادہ وقت ہوتا ہے۔ کچھ تو چلو وہ غربت والی زندگی انہیں ملتی ہے تو وہ آگے بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، بس جہاں لگ گئے شادی وادی کر لی، بچے ہو گئے، بیوی آ گئی، اس سے خدمتیں کرواتے ہیں۔ اگر بیوی کبھی پڑھی لکھی بھی مل جائے تو اس سے نوکری کروانا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ میں جو ہوں کمانے والا، خرچے بھی نہ پورے ہوتے ہوں گے مگر اسی میں تنگ دستی میں ہی گزارا کرنا پڑتا ہے۔ آمدنی بڑھانے کا نہیں سوچنا، شام کو گھر آ کر بیوی بچوں پر دھوک نہیں جماتے۔ پھر ہمارا ملک اس لیے تو ترقی نہیں کر پاتا کہ ایک گھر کا فرد کماتا ہے تو 10 گھر کے بندے اس میں پلتے ہیں۔ مومنہ بولی، ماں جی توبہ کریں، کچھ غریب تمام گھر کے نوکری کرتے ہوئے بھی اپنی زندگی کو آسان نہیں بنا پاتے، ان کو نوکریاں بھی بہت کم تنخواہ والی ملتی ہیں کہ پوری ہی نہیں پڑتی۔ آپ کو اوپر والے نے اتنا دیا ہوا ہے تو کم سے کم زیادہ نہ صحیح اپنے ملازمین کے بچوں کی تعلیم کا خرچہ تو اٹھا لیں، تاکہ ہمارے ملک میں جہالت کی کمی نہ رہے۔ اگر سارے امیر اپنے غریب رشتہ داروں اور ملازموں کے
بچے کو تعلیم دلوانے کا ٹھیکہ اٹھا لیں تو ہمارا ملک ترقی ضرور کر سکتا ہے، مگر یہاں ہر شخص اپنے ملک کے لیڈروں پر انحصار کر کے بیٹھا رہتا ہے کہ ملک کو ترقی دینا ان کا کام ہے۔ ہمارے ملک میں اتنے غریب نہیں ہیں جتنے دولت مند لوگ رہتے ہیں۔ سب اپنی مدد آپ کے ذریعے سے بھی غریبوں کا بھلا سوچ سکتے ہیں، ان کو روز نہ صحیح چلو ہفتے میں ایک دن بھی ان کو تعلیم دے سکتے ہیں۔ بالکل نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ امیر لوگ یہ نہیں جانتے کہ غریبوں کی مدد کرنے سے ان کے بچوں کا بھی صدقہ نکلتا رہتا ہے۔ 100 بلائیں ٹلتی ہیں۔ دنیا میں اگر دولت ملی ہے تو ضرور نہیں کہ آخرت میں بھی اتنی دولت ملے۔ ہو سکتا ہے جو غریب جسے امیر لوگ حقیر سمجھتے ہوں وہ اگلے جہان میں بہت اعلیٰ درجے پر فائز ہو، اور وہی زندگی تو ابدی ہے، وہیں کے لیے تو ہی دولت کا ڈھیر ہونا چاہیے۔ ادھر تو بلبلے جیسی زندگی ہے، نہ جانے کب ختم ہو جائے۔ اس لیے ہر وقت آگے کی زندگی کی فکر کرنی چاہیے، اس زندگی کی نہیں۔ مومنہ کی ماں تپ کر بولی، ارے یہ ہر وقت ملازموں کی کمپنی میں بیٹھی رہتی ہے، اس لیے اس کی سوچ اتنی محدود ہو گئی ہے کہ ہر وقت غریبوں کو ہی باتیں کرتی رہتی ہے۔ مومنہ غصے سے اٹھ کر چلی گئی اور دل میں ان کی ہدایت کی دعائیں کرنے لگ گئی تھی۔ مومنہ کی ماں بڑی خوشی سے شوہر کو بتانے لگی کہ سماویہ کا ہمارے طرح کے ہی امیر لوگوں کا رشتہ آیا ہے۔ سماویہ میرے ساتھ ایک فنکشن میں گئی تھی، وہاں مسز شہزادی سے اور ان کے بیٹے سے میں نے سماویہ کو ملوایا تو دیکھیں اپنا من پسند رشتہ مل گیا۔ ان کی پوری فیملی کو سماویہ بہت پسند آئی ہے، ان کا رہن سہن بھی ہمارے جیسا ہی ہے، وہ بھی ماڈرن، خوبصورت اور پڑھی لکھی، اور اپنے جیسی امیر گھر کی لڑکی کو بہو بنانا چاہتے تھے، اور ہماری سماویہ ان کے معیار پر پوری اترتی ہے۔ لڑکے کو بھی سماویہ بہت زیادہ پسند آ گئی ہے، بس اب وہ لوگ جلد شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں ہی ان کا گھر ہے، مگر ذرا دور فاصلے پر ہے، بس اس ویک میں وہ لوگ آنا چاہتے ہیں، اور ان کے شوہر آپ سے آج اس سلسلے میں فون پر بات چیت بھی کریں گے۔ مومنہ کو میں کتنا کہتی رہتی ہوں کہ ماڈرن بنو، میرے ساتھ پارٹیز میں جایا کرو۔ سماویہ میری ہر بات مانتی تھی نہ، تو دیکھیں اس کا رشتہ مومنہ سے بھی پہلے ہو گیا ہے۔ اب کسی کو بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ مومنہ سماویہ سے 2 سال بڑی ہے اور ابھی تک کوئی ڈھنگ کا رشتہ بھی نہیں آ رہا ہے۔ شکر ہے سماویہ کا ڈھنگ کا رشتہ تو مل گیا ہے، میں جلدی سے ان دونوں کی شادیاں کر کے آزادی سے گھومنا پھرنا چاہتی ہوں، ورنہ مجھے ان کی فکر لگی رہتی ہے۔ مومنہ کے بابا نے کہا، حیرت ہے ابھی اور کتنی آزادی آپ کو چاہیے، سارا دن تو آپ گھر سے باہر رہتی ہیں اور لیٹ آتی ہیں، پھر فکر کب کرتی ہیں؟ وہ قدرے شرمندہ ہوتے ہوئے بولی، بے شک سارا دن گھر سے باہر رہوں مگر ان بچوں کی فکر تو پھر بھی میرے ذہن میں رہتی ہے نا۔ سماویہ کی بات پکی ہو چکی تھی، وہ بہت خوش تھی اور اب ہر وقت اپنے ہونے والے شوہر سے فون پر لگی رہتی تھی۔ مومنہ نے اپنی پسند سے حسب معمول سمپل شاپنگ کی کہ اسے بھڑکیلے لباس پسند نہیں ہیں۔ ماں شور شرابہ کرتی رہی مگر وہ نہ مانی اور درزن سے ہی کپڑے سلوائے کہ مجھے کسی اور کے ہاتھ کے سلے کپڑے پسند نہیں آتے۔ مومنہ کے دونوں بھائی باہر ملک سے آ چکے تھے اور بہت دھوم دھام سے شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، چل رہی تھی۔ گھر میں بہت رونق میلہ لگا ہوا تھا۔ دونوں بھابھیوں کے بچے سارا دن گھر میں کھیلتے کودتے تو مومنہ کو بہت اچھا محسوس ہوتا تھا۔ اس کی بھابھیاں بھی ماڈرن تھی، گھر کی عورتیں روز پارلر بھی جاتی اور شاپنگ کے لیے بھی دوڑتی تھیں۔ سماویہ تو روزانہ پارلر جاتی اور کافی دیر کے بعد آتی تھی۔ مرد شادی کے ہوٹل اور مارکی کے چکر لگا رہے تھے، سماویہ کو تو کچھ ہوش بھی نہ تھا۔ اس نے اپنا ویڈنگ ڈریس بھی نیٹ پر ڈیزائن دیکھ کر بنوایا تھا۔ سب گھر والے بہت مصروف تھے، ان میں ایک مومنہ ہی پرسکون تھی۔ اس نے 2-3 دن میں اپنی شاپنگ مکمل کر لی تھی۔ وہ سارا دن اپنے بھائی کے بچوں کے ساتھ لگی رہتی تھی۔ ماہی بھی مومنہ کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے بے فکر تھی۔ مومنہ ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتی، ان کے ساتھ کھیلتی کودتی اور ان کو اپنے ساتھ سلاتی۔ وہ بھی اس کے ساتھ خوش و خرم رہتے تھے۔ باہر بھی ان کی ماہی جاب کرتی تھی اور وہ سارا دن ڈے کیئر میں گزارتے تھے۔ ادھر آ کر وہ مومنہ کے ساتھ بہت انجوائے کر رہے تھے، مزے کر رہے تھے اور اداس ہو رہے تھے کہ شادی کے بعد انہیں واپس جانا پڑے گا۔ مومنہ بھی اداس ہو جاتی تھی، ان بچوں کی وجہ سے یہ گھر اب اسے گھر لگنے لگا تھا، ورنہ سارا دن وہ اکیلی اتنے بڑے گھر میں بور ہوتی رہتی تھی۔
اس لیے وہ پھر گھر کے ملازموں کے ساتھ ہی گپ شپ لگاتی رہتی۔ ایک بڑی بھابھی کے والدین بھی اس شادی میں بڑے شوق سے شرکت کرنے آ رہے تھے۔ دونوں آپس میں کزن تھیں۔ مومنہ اپنی بھائیوں کو اکثر ریکویسٹ کرتی رہتی تھی کہ پاکستان میں شفٹ ہو جاؤ، مگر وہ سنی انسنی کر دیتے تھے۔ کام والی بوڑھی ملازمہ جس نے ان بچوں کو بچپن سے پالا تھا اور وہ ان سے پیار بھی بہت کیا کرتی تھی، مگر سوائے مومنہ کے اسے کوئی زیادہ لفٹ نہ دیتا تھا کہ مومنہ کی ماں غصہ کرتی تھی کہ نوکروں کو جو زیادہ سر پر نہیں چڑھانا چاہیے، پھر وہ کام چوری شروع کر دیتے ہیں۔ مومنہ کو ان کو بہت عزت سے بلاتی تو وہ ان کی جی جان سے خدمت کرتے تھے۔ ان کی بوڑھی ملازمہ مومنہ کو کہتی کہ تیرے بھائی تب تک نہیں مانیں گے جب تک ان کی بیویاں ادھر شفٹ ہونے کا نہیں بولتی۔ مومنہ کئی مرتبہ سرسری انداز میں دونوں بھابھیوں کو بھی کہہ چکی تھی، مگر وہ سنی انسنی کر دیتی تھی۔ وہ انہیں کہتی کہ آپ لوگوں کا دل اپنے ملک کے بغیر کیسے لگتا ہے؟ میں تو جب بھی بابا کے ساتھ بزنس ٹور پر گئی ہوں پوری دنیا گھومتی پھرتی ہوں، مگر مجھے تو سکون اپنے ملک میں ہی آ کر ملا ہے۔ اس کی بھابھیاں ناگواری سے کہتی، کیا ہے اس ملک میں بچا؟ ہر طرف گند کے ڈھیر، ہسپتالوں میں جاؤ تو بری حالت، سڑکیں ٹوٹی پھوٹی، پانی کی جگہ جگہ قلت، سردیوں میں گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، مہنگائی دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، کیا کریں اس ملک میں آ کر؟ مومنہ نے کہا، یہی تو مسئلہ ہے، ہم لوگوں میں جذبہ حب الوطنی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جب اپنے ملک کے باشندے ہی اس کے مسائل سے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں تو یہ ملک کون بچائے گا؟ ملک کو بچانے کے لیے، اس کی فلاح و بہبود کے لیے سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ جو بھی باہر امیر لوگ ہیں وہ اگر پاکستان غریب لائق بچوں کا خرچہ ہی اٹھا لیں تو وہ پاکستانی بچے تباہ و برباد ہونے سے بچ جائیں گے۔ جب ہم اپنے ملک کی نسلوں کو ہی سنوارنے کی کوشش نہیں کریں گے تو کون سنوارے گا؟ مثال کے طور پر جب کسی ملک پر کوئی آفت یا مشکل آتی ہے، جیسے کویت میں ہوا تھا، تب سارے پاکستانی پاکستان کی طرف ہی پناہ لینے کے لیے بھاگے تھے۔ بے شک کوئی اسلامی ملک ہی ہو، مگر پناہ اسے اپنے ملک کے علاوہ کہیں بھی نہیں ملتی ہے۔ مومنہ کی ماں نے اسے بہت ڈانٹا، کیا تم بور باتیں کر کے سب کو بور کرتی رہتی ہو؟ اتنی پڑھی لکھی ہو، PhD کیا ہوا ہے، مگر باتیں وہی غریبوں والی۔ یہ سارا دن جو ملازموں کے ساتھ گپ شپ میں لگی رہتی ہے۔ بابی نے ہنستے ہوئے مشورہ دیا کہ سماویہ کی شادی ہوتے ہی اس کی بھی شادی کر دیں، تب یہ ان ملازموں کے چنگل سے نکل جائے گی۔ مومنہ کی ماں اکتاتے ہوئے بولی، کیا کروں؟ کوئی ڈھنگ کا رشتہ تو بھی مل سکے، ورنہ تو اس سے پہلے ہی کرنی تھی۔ بڑی بھابھی کے گھر والوں کے استقبال کے لیے گھر والوں کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ مومنہ بھی ان کے لیے بہت سے دیسی کھانے پکوائے تھے۔ مومنہ کے بھائی بھابھیاں گھر کے دیسی کھانوں بہت رغبت سے کھاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں، مومنہ اس کک کو ہمارے ساتھ بھیج دو، بہت مزیدار کھانا پکاتی ہے۔ مومنہ کہتی ہے، جسے اس کے ہاتھ کے کھانے کھانے ہیں وہ پاکستان میں اس گھر میں شفٹ ہو جائے، تب اس کی خواہش یہ والی پوری ہو سکتی ہے۔ جب بڑی بھابھی کے والدین نے روز مزے کے دیسی کھانے کھائے تو بہت خوش ہوئے۔ وہ مومنہ کی باتوں سے بہت متاثر ہونے لگ گئے تھے۔ انہوں نے مستقل پاکستان میں شفٹ ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم کتنے نادان تھے کہ اس ملک میں ہماری جڑیں ہیں، ہمارے آباء و اجداد کی قبریں اس ملک میں ہیں اور ہم ان کو چھوڑ کر پرائے دیس میں رہنے لگے تھے۔ ان کا یہ فیصلہ سن کر ان کی بیٹی اور سب گھر والے حیرت زدہ رہ گئے تھے، بلکہ انہوں نے یہاں رہنے کے لیے گھر بھی ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا اور اس سلسلے میں ڈیلروں سے بھی ملنے لگ گئے تھے۔ مومنہ کی بڑی بھابھی انہیں کافی روکنے کی کوشش کرتی رہی، مگر اس کے بچے نانا نانی سے کہتے کہ آپ ہمیں بھی ساتھ ادھر ہی رکھ لینا، ہمیں واپس جانے کا بالکل بھی دل نہیں کرتا ہے۔ مومنہ کی ماں مومنہ کو ڈانٹتے ہوئے بولی، یہ سب تیرا کیا دھرا ہے، اسی نے ان کو پٹیاں چڑھائی ہیں۔ مومنہ کا بڑا بھائی مومنہ کو پیسے دے رہا تھا تو اس کی ماں نے بیٹے سے کہا، اسے پاکٹ منی دینا بند کر دو، یہ تم لوگوں کی پاکٹ منی سب اپنے ملازمین اور ان کے بچوں پر خرچ کرتی ہے۔ پاس کھڑے اس کے بابا جان نے کہا، تو کیا ہوا، ثواب ہی کما رہی ہے نا، کوئی گناہ کا کام تو نہیں کر رہی، آپ کی طرح اس نیم کام کی پبلسٹی تو نہیں کرواتی۔
ورنہ نیکی کے کاموں کو کرنے کے لیے آپ گھر بار کو بھول کر سارا دن ادھر ادھر لگاتی ہیں اور رات کو واپس آتی ہیں۔ فلاحی کام کیا ہوتے ہیں؟ آپ تو اس ادارے کی صدر ہیں۔ مومنہ کی ماں بات بدل کر بولی، شادی حال کے سارے انتظامات مکمل ہے نا؟ ایسا نہ ہو کہ کچھ بھی بھول جاؤ۔ میں نے اپنے حلقہ احباب میں شادی کارڈز بھی پہنچانے ہیں، بہت سے کام کرنے والے ہیں۔ شادی بہت دھوم دھام سے سر انجام پا گئی تھی، سب نے بہت زیادہ انجوائے کیا۔ مومنہ کے بھائی بھابیاں سب چلے گئے، مگر ان کے والدین نے جانے سے انکار کر دیا اور یہاں ہی ان کی سوسائٹی میں گھر خرید کر رہنے لگے، اور بھائی اسے اپنی پسند سے آراستہ کر گئی تھی۔ مومنہ روز شام کو ان کے ہاں جاتی اور ان کے ساتھ مل کر چائے پانی پیتی۔ وہ بہت خوش ہوتے۔ مومنہ نے اپنے ملازمین سے کہہ دیا کہ ان کو ملازم بھی مہیا کر دیے کہ ایجنسی والے ملازم ہم نے نہیں رکھے ہوئے، وہ بہت زیادہ تنخواہ لیتے ہیں اور ان سے ہمارا دل وغیرہ بھی نہیں لگتا ہے۔ مومنہ کی بہن کے سسرال والوں کی دعوتیں ہوتی رہیں۔ سماویہ بہت زیادہ خوش و خرم تھی اور اس کا شوہر بھی بہت زیادہ خوش تھا۔ دونوں ہنی مون پر دبئی جانے والے تھے۔ مومنہ کی ماں مومنہ کے رشتے کے لیے کوشاں تھی، مگر ابھی تک کوئی مناسب رشتہ نہیں مل پا رہا تھا۔ مومنہ کی دعائیں پوری ہو گئی تھیں کیونکہ اس کے بڑے بھائی اور بھابھی پاکستان شفٹ ہو رہے تھے۔ بڑی بھابھی نے شوہر کو صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے والدین کے بغیر اس ملک میں نہیں رہ سکتی۔ مجبوراً چھوٹے بھائی کو بھی ہونا پڑا کیونکہ چھوٹے بھائی کے والدین حیات نہ تھے بھابھی کے۔ مومنہ اب بہت زیادہ خوش و خرم تھی۔ اس کے بھتیجے بھتیجیاں اس کے ساتھ بہت انجوائے کرتے۔ گھر میں رونق لگی ہوئی تھی کیونکہ بڑے بھائی اور بھابھی بھی پاکستان شفٹ ہو رہے تھے۔ بڑی بھابھی نے شوہر کو صاف کہہ دیا کہ وہ اپنے والدین کے بغیر اس ملک میں نہیں رہ سکتی۔ مجبوراً چھوٹے بھائی کو بھی ہونا پڑا کیونکہ دونوں بھابھیوں کو ابھی تک کوئی مناسب جاب نہیں ملی تھی اور وہ گھر پر ہی رہتی تھیں۔ اب تو مومنہ کی ماں بھی گھر رہنے لگی تھی۔ وہ کہتی، واقعی اپنوں کی قربت میں جو لطف ہے، مزہ ہے، وہ دوسروں کے ساتھ نہیں ملتا۔ سب دیر تک گپ شپ کرتے رہتے۔ سماویہ کہتی، کاش میں بھی اس ماحول کو انجوائے کر سکتی۔ وہ جب بھی ملنے آتی تو رش کرتی۔ سب اس بات کا سہرا مومنہ کو دیتے تھے۔ اب سب پاکستان میں آ کر بہت خوش تھے اور کہتے تھے کہ جیسے ہم ایک سائبان کے نیچے آ گئے ہیں۔ ملک کا کونا کونا اپنا لگتا ہے، ورنہ باہر تو اپنا گھر بھی اپنا نہیں لگتا تھا۔ مومنہ کی ماں زبردستی ایک دن اپنی بہو سمیت مومنہ کو بھی ساتھ لے کر گئی، جہاں ان کی ایک بہت بڑی تقریب منعقد کی گئی تھی۔ اس تقریب کی صدر مومنہ کی ماں تھی۔ ملک کے نامور بزنس مین کی بیوی نے چیف گیسٹ کی حیثیت سے آنا تھا۔ مومنہ کی ماں نے بہووں سے کہا تھا، چیف گیسٹ کو بہت پروٹوکول دینا ہے۔ سماویہ بھی اس تقریب میں شرکت کے لیے اسپیشل آئی تھی۔ ملک کی نامور شخصیات بھی موجود تھی۔ مومنہ کی ماں اس تقریب میں کافی پرجوش تھی۔ مومنہ نے حسب معمول حجاب ہی پہنا ہوا تھا اور سمپل ڈریس میں ہی آئی ہوئی تھی۔ ماں نے چاہا یہ اچھی طرح سے بن سنور کر آئے تاکہ اس فنکشن میں کافی اچھی فیملیز بھی آ رہی تھیں اپنے بچوں کے ساتھ۔ چیف گیسٹ جو کافی ماڈرن لیڈی تھی، مومنہ کی ماں اپنی بہوؤں اور سماویہ کو بڑے فخر سے ملوا رہی تھی اور وہ ان سے مل کر بڑے اخلاق کا مظاہرہ کرنے لگ گئی تھی۔ مومنہ کی ماں مومنہ کو ملواتے ہوئے جھجک رہی تھی کیونکہ وہ لیڈی مومنہ کی بھابھیوں سے فیشن اور میک اپ کی باتیں کر رہی تھی۔ سماویہ کے میک اپ کی بھی اس سے بہت زیادہ تعریف کر دی تھی، جس سے مومنہ کی ماں فخر محسوس کر رہی تھی اور اس کی بہوؤں اور سماویہ کا میک اپ کا معیار اس کے مطابق تھا۔ وہ بتانے لگی کہ وہ فیشن کی بہت دلدادہ ہے اور میک اپ کی بھی بہت شوقین مزاج ہے۔ اتنے میں مومنہ ہانپتی ہوئی آئی اور ماں سے مخاطب ہو کر بولی، مومنہ، بچوں کو میں گھر لے کر جا رہی ہوں کیونکہ ان کو بہت بھوک لگی ہے اور یہاں ان کو کھانا کچھ بھی پسند نہیں آ رہا۔ وہ تھک بھی چکے ہیں اور بور بھی ہو رہے ہیں۔ ماں نے شرمندہ سا ہو کر اسے احساس دلایا کہ وہ اپنے سامنے چیف گیسٹ کھڑی ہے۔ چیف گیسٹ مسلسل اسے دیکھے ہی جا رہی تھی۔ مومنہ ایک دم سے اس کے پاس گئی اور السلام علیکم کہہ کر ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس لیڈی نے اس سے بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملا کر نام پوچھا اور تعلیم پوچھی۔ مومنہ نے لاپرواہی والے انداز میں نارمل سا کہا، جی PhD کی ہے۔ اس لیڈی کی آنکھیں پھیل گئیں، ایک دم بولی، گڈ، ویری گڈ۔ مومنہ کی ماں
حیران ہونے لگی، یہ اس نے میری پینڈو سی بیٹی کو اتنی لفٹ دے رہی ہے؟ اس سے مشاغل کا پوچھنے لگی تو مومنہ اسے بتانے لگی کہ وہ گھر میں وقت گزارتی ہے، جاب کا اسے شوق نہیں کہ اگر اوپر والے کا کرم ہو تو اپنے بچوں کو اپنی جدائی کا غم کیوں سہنے پر مجبور کریں۔ یہ تو بچوں سے ناانصافی والی بات ہے کہ ان کا معصوم بچپن نوکروں کے رحم و کرم پر گزرے۔ اس کی آنکھیں تھوڑی سی نم ہوئیں تو وہ ماں کو دیکھ کر منہ بھر کر بولی، سوری، میرے بچے انتظار کر رہے ہیں۔ وہ مومنہ کی ماں سے اس کے بارے میں پوچھنے لگی اور بولی اسے اپنے بیٹے کے لیے ایک ایسی ہی لڑکی کی تلاش تھی۔ مومنہ کی ماں حیرت سے اس کے حلیے کو دیکھنے لگی تو وہ اس کی حیرت کو بھانپتے ہوئے مسکرا کر بولی، یہ ڈریسنگ تو میری پسند ہے، مگر ہر کسی کو اس کے حلیے سے تو نہیں جانچا جاتا۔ پہلی بار مومنہ کی ماں کو مومنہ پر فخر محسوس ہونے لگا۔ اس کے پاؤں خوشی سے زمین پر نہ پڑ رہے تھے۔ ان سے کئی گنا امیر فیملی کے گھر سے ان کی سادگی سی مومنہ کا رشتہ آیا تھا۔ مومنہ خود بھی حیران و پریشان ہو رہی تھی۔ سماویہ اسے گلے لگا کر جذبات سے بار بار مبارکباد دے رہی تھی۔ مومنہ کا رشتہ ہو گیا، لڑکا اسے بھی مومنہ پسند آ گئی۔ اس کی ماں نے اسے ایک فنکشن کی ویڈیو منگوا لی تھی، مگر مومنہ چند ایک جگہ ہی بچوں کے پیچھے بھاگتی نظر آئی۔ سب بہت حیران اور خوش تھے۔ مومنہ کے بابا بار بار مومنہ کی ماں کو کہہ رہے تھے، دیکھنا اچھے رشتے کے لیے حجاب رکاوٹ نہ بنا، نہ ہی اس کی سادگی رکاوٹ بنی۔ مومنہ کی شادی دبئی میں شاندار طریقے سے کی گئی اور اس کی بارات پاکستان میں ایک مہنگے ہوٹل میں آئی، اور باقی شادی ان لوگوں نے دبئی میں ان سب نے بھی شرکت کر دی تھی۔ مومنہ کی زندگی میں کبھی اتنے بھاڑے جوڑے اور اتنا میک اپ نہیں کیا تھا۔ اس کی ساس مومنہ کی ماں کو بتا رہی تھی کہ جب مومنہ سامنے آئی تو اسے بغیر میک اپ کے بہت معصوم اور پیاری لگی۔ مومنہ کا شوہر بھی اس کے ساتھ خوش و خرم تھا۔ اس کے گھر والے کہتے تھے کہ وہ اتنی پڑھی لکھی ہے اور غرور نام کو نہیں ہے، سب کی بہت زیادہ عزت کرتی ہے، رسپیکٹ کرتی ہے، مگر ایک بات سے سب کو اختلاف رہتا تھا کہ وہ بہت سمپل رہتی ہے، پارلر نہیں جاتی، فیشن نہیں کرتی۔ اس کے والدین شادی کروا کر امریکہ چلے گئے تھے اور وہ مومنہ کو لے کر پاکستان آ گیا تھا۔ اگر اسے کسی فنکشن میں لے کر جاتا تو وہاں سب عورتیں بنی صبری اور فل میک اپ میں ہوتی۔ مومنہ کے شوہر کو اسے دیکھ کر شرمندگی محسوس ہوتی تھی، کیونکہ اس کی حجاب کی وجہ سے کوئی اس سے فالتو بات چیت نہ کرتا تھا۔ ایک دن سماویہ اس کے گھر رہنے آئی تو اس کا شوہر ملک سے باہر چلا گیا تھا اور وہ 2 ماہ کے بعد آنے والا تھا۔ وہ گھر میں اکیلی تھی تو وہ مومنہ کے پاس رہنے کے لیے آ گئی تو مومنہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ وہ 1 ہفتہ دیکھتی رہی کہ اس کا شوہر اسے ماڈرن بننے کا کہتا، وہ دھیان نہ دیتی اور سنی انسنی کر دیتی تھی۔ وہ سماویہ سے بھی گلے شکوے کرتا رہتا تھا کہ سماویہ نے دیکھا کہ اس کی چچا زاد اس کے گھر میں آتی جاتی ہے، وہ کافی ماڈرن تھی۔ مومنہ کا شوہر اس کے لباس اور فیشن کی تعریف کرتا رہتا تھا۔ سماویہ کو بہت فکر لگی کہ اس نے مومنہ کو سمجھایا، تم میکے میں نہیں رہ رہی ہو کہ جو مرضی کرتی پھرو، اب تم ایک شوہر والی ہو، اور اگر شوہر کو کسی اور کی طرف نہیں چاہتی کہ وہ جائے تو اپنے آپ کو اس کے رنگ میں ڈھال لو، ورنہ شوہر کو کھو دو گی۔ مومنہ نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور اسے لگا کہ سماویہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اس نے دیکھا کہ اس کے شوہر کو فیشن بہت پسند ہے تو وہ سماویہ کے سمجھانے پر اس کے ساتھ پارلر چلی گئی اور ڈریس بھی ماڈرن پہن لیا، جس کو پہننے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جب وہ پارلر سے واپس آئی تو اس کے شوہر نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اتنے میں اس کے شوہر نے سماویہ کو اپنے روم میں بلا لیا۔ مومنہ جب روم میں داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی کہ اس کا شوہر اس کی بہن کو گلے کا ہار گفٹ دے رہا تھا۔ تم نے میری بیوی کو ماڈرن بنا دیا ہے۔ وہ مومنہ کی بہت تعریف کرنے لگا جو پہلے اس سے بدظن ہوتا چلا جا رہا تھا۔ سماویہ نے آ کر اس کے شوہر کی دوری کا احساس دلایا تو اسے ہوش آ گیا۔ سماویہ واپس جا چکی تھی اور اب اس کے شوہر نے اسے ماڈرن ڈریس خرید کر دیے اور اسے پارٹیز میں بڑے فخر سے لے کر جانے لگ گیا تھا۔ مومنہ کا دل خون کے آنسو روتا رہتا، مگر وہ اپنا من مار کر بہت مجبوری سے ایسا سب کچھ کر رہی تھی۔ وہ رو رو کر جائے نماز پر اللہ پاک سے شوہر کے راہ ہدایت کی دعائیں کرتی رہتی تھی۔ ایک دن اس کے شوہر نے کہا، مومنہ تم مجھے پہلے والے حلیے میں زیادہ پروقار لگتی تھی، اب نہیں لگتی، پلیز تم پہلے والی بن جاؤ جس کے وقار کی سب عزت کرتے اور تعریف کرتے تھے۔ اب تمہیں ساری ہوس کی نظروں سے دیکھتے
ہیں پہلے عزت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ مومنہ کا سر اللہ تعالیٰ کے حضور شکرانے کے لیے جھک گیا تھا۔ اب وہ سادگی والی زندگی گزار رہی ہے، اور خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔